کیونکہ ان میں چند عناصر پسند ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان گروپ سے رابطہ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا جو ان سے وعدہ ہوا تھا، جب ہمارے اقبال راجپوت صاحب عمرے پہ جا رہے تھے تو میں اور میرے ساتھی، میرے چیئرمین صاحب، میرے سینئر نائب صدر صاحب، میرے جنرل سیکرٹری صاحب، ہم ان سے الوداع ان کو کہنے گئے تھے، عمرے کی مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے، وہ جا رہے تھے اور انہوں نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ بھائی جب تک میں عمرے سے واپس نہیں آؤں گا آپ نے کوئی ایسا میسج، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کا دل شکنی ہو، کیونکہ ہم ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمارا کوئی میسج دوسری پارٹی کو یا دوسرے گروپوں کو ہم میسج نہیں دیں گے، کیونکہ ہم اس بات پہ کل سچے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ انہوں نے کسی ہمارے اتحاد گروپ نے ان کے خلاف کوئی زبان ایسی استعمال نہیں کی جس کا ہمیں دکھ ہو۔ انہوں نے ہمارے خلاف اور ہمارے پورے پنجاب کے خلاف بہت ساری باتیں کی میرے دوسرے گروپ نے، مگر ہم نے اپنا کوئی ایسا ثبوت نہیں چھوڑا کہ جس سے ہمیں کوئی ایسا نقصان ہوتا۔ جب وہ آدمی آئے ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ 3-4 گاڑیوں میں آ رہے ہیں، انہوں نے چند آدمیوں نے ان سے رابطہ قائم کر کے ہمارے پاس، انہوں نے 4 بجے پہنچنا تھا مگر وہ ہمارے پاس رات 9:30 بجے وہ میرے گھر میں آئے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اس گروپ نے ایسی شرارتیں کی ہوئی ہیں تو میں انشاءاللہ اپنے پورے گروپ کو ایک ہوٹل میں دعوت دیتا، انہی کو ساتھ بلاتے اور سب سے پہلے میں اپنے گروپ سے مشاورت کرتا کہ بھائی میرے آ رہے ہیں ان سے کیا باتیں کرنی ہم نے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا، میرے سب دوستوں نے بھی کہا تھا کہ جب یہ موٹر وے سے آ رہے ہیں ہم اپنی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، ان کو راستے میں استقبال کر کے اپنے گھر لے کے آئیں گے، مگر ان میں چند لوگ ایسے چند لوگ تھے جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہوا تھا، وہ سیدھی ان کی دکان پہ لے گئے، کیونکہ وہ دکان پہ اپنا پورا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا انہوں نے سب سے پہلے ہمارے پاس آنا ہے۔ ہمیں یہی پتا تھا کہ ہمارے پنجاب کے سرپرست اعلیٰ صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب فیصل آباد سے اور اپنے سیالکوٹ سے بھی آ رہے ہیں، 4 آدمی صرف انہوں نے کہا تھا ہم آ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ 16 آدمی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ان کے پاس چلے گئے، ہم ان کا انتظار کر کر کے تھک گئے تھے، روٹی ٹھنڈی ہوگی، ہر چیز ہماری خراب ہوئی، ہمارا استقبال جو تھا، کیونکہ ہم کسی اپنے دوست کو اطلاع نہیں دی ہوئی تھی۔ میں سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت چاہتا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے تو میں بھی اب سب اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے پھر یہ کام کرتا، کیونکہ مجھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم صرف 4 آدمی آ رہے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ ان کے پاس چلے گئے، ان کی سب باتیں انہوں نے سنی، میرے محترم جناب ڈاکٹر سلطان صاحب بھی وہاں پہنچے، چند لوگ اور بھی وہاں پہ پہنچے، سب آدمیوں نے اپنی اپنی باتیں کی، مگر انہوں نے ان کو ایک ہی بات کہی، ہماری بات سن لو بھائی، اگر آپ ہم سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایک سادے پیپر پہ سائن کر کے دو، ہم ایک تحریر لکھ کے دیتے ہیں آپ کو، اگر آپ ہمارا فیصلہ منظور کرتے ہیں تو اس پہ آپ سائن کر کے دے دیں۔ انہوں نے ایک پیپر پہ سائن کر کے ان کو دے دیے۔ جب وہ پیپر لے کے ہمارے پاس پہنچے ہیں تو میرے سرپرست اعلیٰ صاحب جناب اعظم جارہ صاحب، سینئر نائب صدر صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، باقی دوسرے آدمیوں کو ہم طلاع نہیں دے سکے کسی کو بھی، ہم نے پروگرام بنایا کہ یہ ہماری عزت کی جگہ ہے، ہم ان کو مکمل پروٹوکول دے دیں۔ جب وہ ہمارے ہاں آگے ہیں انہوں نے آتے ہی ہم سے ایک سوال کیا کہ بھائی ہم ان سے ہو کے آئے ہیں، کیا آپ ہمیں پاور اتارنے دیتے ہیں؟ میرے محترم جناب سرپرست اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کرانے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ جو کہیں گے سر آنکھوں پہ ہوگا، اگر آپ نے سادے پیپر میں سائن کرانے ہیں ہم سادے پیپر پہ آپ کو سائن کر کے دے دیتے ہیں۔ جب ہم نے سائن کر کے ان کو دے دیے ہیں، میں نے ان کو ایک لفظ کہا تھا کہ میرے بھائی آپ ہمارے محترم ہیں، آپ جتنے مرضی ان سے سائن کرا کے لے آؤ، چاہے ان کے پیروں سے انگوٹھے پہ کرا کے لے آؤ،
وہ اگر ان کے حق میں کوئی بات آپ کریں گے تو وہ فیصلہ منظور کر لیں گے، اگر وہ ان کے حق میں فیصلہ نہ ہوا وہ کبھی منظور نہیں کہیں گے۔ میرے محترم جناب سرپرست اعلیٰ صاحب اپنا اقبال راجپوت صاحب، انہوں نے کہا کہ میں بات منوا کے جانی ہے۔ میں کہ آپ ایسا کریں، آپ نے سائن کرا لیے ہیں، یہ آدمی بہت منافق اندر سے ہیں، یہ اوپر سے میٹھے ہیں، اندر سے منافق ہے پورے، مگر ایسے کام نہ کرو پلیز، میری ریکویسٹ آپ سے، آپ نے سائن ہم سے کرا لیے ہیں، ان سے کرا لیے ہیں، آپ روٹی کھائیں اور فیصلہ ہمیں باہر سے جا کے اناؤنس کر کے بھیج دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم 4 آدمی ابھی فیصلہ کر کے جانا ہے۔ انہوں نے ان کو فون کر دیا کہ 3 آدمی آپ ہوٹل میں لے کے آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 آدمی حاجی صاحب کے گھر ہی آ رہے ہیں۔ جب 3 آدمی کا وعدہ کر لیا تو میرے پاس ریمبو پاشی آیا، اس نے مجھے آ کے میرے کان میں کہا کہ حاجی صاحب وہ 25 آدمی آ رہے ہیں، ان کی نیت اور کوئی ہے۔ میں وہی بات اپنے جو میری انجمن آئی ہوئی تھی پنجاب کی، میں ان کو بتا دیا کہ بھائی ایسے ایسے شرارت ہو رہی ہے، یہ آدمی اتنے آ رہے ہیں، ان کے بولو آپ بے فکر ہو جائیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بھی مہمان سارے میرے گھر میں آ گئے، میں نے ان کو ایک ہال کمرے میں بٹھا دیا، 4 آدمی ان کے بیٹھ گئے، 4 آدمی ہمارے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ بھائی ہم اپنا فیصلہ اناؤنس کرنے لگے ہیں۔ جب تلاوت ہوئی ہے، تلاوت کے بعد اقبال راجپوت صاحب نے اعلان کر دیا کہ جو گوجرا کا مسائل تھے اس کا جو صدر ہے حاجی محمد اشرف محسن المحسن جولر والے ہیں، آپ ان کے صرف سرپرست اعلیٰ ہیں۔ اس نے بولا کہ میں بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نے بولا کیوں؟ کہتے یہ کوئی عہدہ ہے سرپرست اعلیٰ کا؟ میرے اقبال راجپوت صاحب نے کہا کہ میں پورے پاکستان کا سرپرست اعلیٰ ہوں، کیا میرے پاس عہدہ کوئی نہیں ہے؟ میں کس لیے یہاں پہ آیا ہوں؟ میں آپ کے فیصلے کے لیے آیا ہوں، آپ نے ہمیں سائن کر کے دیے ہیں۔ باقی جو پارٹی میری ان کی تھی وہ بھی ماننے کو تیار نہیں تھی، باقی جو پارٹی تھی یہ بھی وعدہ ان سے ہوا کہ حاجی اشرف محسن جولر والا صدر ہوگا اور باقی پارٹی جو ساری ہے وہ آپ کی ہوگی، پرانی پارٹی ہوگی ساری۔ یہ بھی انہوں نے بات نہیں مانی، لہذا کہ انہوں نے پھر ایک اور آپشن دیا کہ آپ ایسے کریں 6 مہینے کا الیکشن دے دیں، جو ابھی مجھے میسج آیا ہے ہمایوں صاحب کا کہ آپ دوسری بات بھی کر دیں ان سے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی 6 مہینے کا ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم ہوتا ہے الیکشن کا 90 دن کا۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں، ہم سے پوچھا گیا، ہمارے سرپرست اعلیٰ جنرل سیکرٹری نے فرمایا ہم الیکشن کو تیار ہیں، 90 دن کا ٹائم دے دو ان کو، 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، ابوری حکومت بنا دو۔ کہتا وہ ابوری حکومت نہیں بن سکتی، وہ میں ہی چاہوں گا۔ اس بات میں بھی وہ مکر گئے، لہٰذا کہ جو ہمارے مہمان بیچارے آئے ہوئے تھے وہ مایوس ہو کے ان سے، انہوں نے جب دیکھا انہوں نے اپنے ریوالور لگائے ہوئے ہیں، ہمیں ریوالور کا، ہمیں کسی چیز کا ان سے کوئی خوف نہیں ہے، وہ گھر سے اپنی لڑائی لینے آئے تھے ان سے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور میں سب اپنے اتحاد گروپ والوں کو کہتا ہوں میری جان بھی نشاور آپ سے تھے، اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگائے اس کا ذمہ دار میں ہوں آپ کا، کوئی تھانے کا کام ہو، کوئی کچہری کا کام ہو، میں آپ کا ذمہ دار ہوں۔ میں سب بھائیوں سے بات کرتا ہوں کسی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا، جو میرے دکاندار میرے بھائی پرچی ہماری لے رہے ہیں، پلیز میری ریکویسٹ ان سے کہ وہ پرچی ان کی بند کریں، اور جو پرچی والا ہمارا آتا ہے زاہد صاحب اس کو لے کے دیں جب ان کی پرچی بند کر دی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، میں ہر طرح میری انجمن اتحاد گروپ، میرے سرپرست اعلیٰ صاحب، میرے جنرل سیکرٹری صاحب، میرے سینئر نائب صدر صاحب مکمل طور پہ آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بے شانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آدھی رات کو بھی کسی سے کام ہو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ باقی ایک بات اور بھی ہے، ہمارا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عمران، اس کا 4 لاکھ روپیہ جو اس نے اپنے باپ سے لینا تھا وہ 4 لاکھ روپیہ میرے پاس تھا جمع، انہوں نے اس کے باپ پہ پیسے ڈال کے وہ 4 لاکھ روپے ان سے باپ سے لے لیا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں وہ جو 4 لاکھ روپے ان کے پاس ہے جیسے مرضی میں ان سے نکال لایا گا، اگر آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہا تو میں انشاءاللہ ان سے پائی وصول کروں گا۔ یہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا
کہ میں ساری عمر کا صدر ہوں، 25 سال کا میں صدر ہوں، کیونکہ جو ہمارے مہمان آئے تھے انہوں نے کہا تھا اگر آپ 25 سال کے صدر ہیں آپ کو اتنا مان ہے اور الیکشن پہ، میں ابھی بھی کہتا ہوں کسی کو تھالی میں رکھ کے پلیٹ میں سیٹ نہیں ملے گی، جو بھی آئے گا اپنے پینل کے ساتھ آئے گا، ہم سے الیکشن لڑے پھر ہم بات کریں گے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں، بار بار یقین دلاتا ہوں، سرپرست اعلیٰ کی طرف سے، اپنے جنرل سیکرٹری کی طرف سے، کسی کو آدھی رات کو بھی کام پڑ جائے ہمارے فون نمبر کھلے ہیں، ہمارا اتحاد گروپ کا ایک بنا ہوا ہے واٹس ایپ، آپ کو وہاں پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت مہربانی، تھینک یو۔